1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام میں یہ اعزاز حذیفہ بن یمان کو حاصل ہے کہ ان کا لقب ہے سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت پر ایک دور آنے والا ہے، بدعات کا غلبہ ہو جائے گا، حتی لا یرا من الحق، اس قدر بدعات کا غلبہ ہو جائے گا کہ بدعات کے مقابلے میں سنت آپ کو نظر نہیں ہے۔ جس طرح سر کے اوپر اس طرح چلاؤ، اس طرح سر کے تمام بالوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح بدعت ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسا عمل ہے جو تمام نیکیوں پر پانی پھیرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاعتصام کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اثر کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر وہ موقوف روایت ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ کوئی صحابی محض اپنی عقل سے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ اثر آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی آج وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس کے اندر کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور بہت بڑی تعداد میں تابعین موجود تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام اور تابعین کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس بھری مجلس میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان سے کہا
کہ سامنے سے وہ پتھر اٹھا کے لاؤ. وہ نوجوان گیا اور پتھر اٹھا کر لے آیا. فرمایا اس کو رکھ دو. فرمایا اسی سائز کا ایک اور بھی پتھر اٹھا کے لاؤ. عرب کی سرزمین پتھریلی ہے، پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں. وہ شخص گیا اور اسی سائز کا ایک اور پتھر لے کر آیا. کہا اس پتھر کو پہلے والے پتھر کے اوپر رکھ دو. پتھر کے اوپر پتھر کو رکھ دیا گیا. لوگ حیران ہیں کہ جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، کیا دکھلا رہے ہیں. ان پتھروں کے ذریعے امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سب متوجہ ہیں کیونکہ مجلس میں سب سے بزرگ حذیفہ بن یمان تھے رضی اللہ عنہ. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام میں یہ اعزاز حذیفہ بن یمان کو حاصل ہے کہ ان کا لقب ہے سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی فہرست بتا دی تھی کہ فلاں فلاں شخص جو مدینہ میں رہتا ہے اگلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ سے الفاظ کی حد تک حد جب محبت کرتے ہیں، جبکہ اے میرے پیغمبر یہ منافق ہیں. قرب و جوار میں، مدینہ کی قرب و جوار میں فلاں شخص فلاں جو آتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی منافق ہیں. لسٹ بتائی تھی. نعت کہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے صحابہ کرام میں صرف حذیفہ بن یمان کو وہ فہرست بتائی تھی. نعت کہ وحی نے مانا نبی علیہ السلام کا یہ عمل اپنی مرضی سے نہیں تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان کا انتخاب کیا اللہ کی وحی سے. وہ لسٹ بتائی اللہ کی وحی سے. اس میں کیا حکمت تھی اللہ جانتا. جو چیز ہم نہیں جانتے اس میں قریب کرنا سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے ایک دن حذیفہ بن یمان کو بلایا تھا رضی اللہ عنہ. مجھے پتا ہے کہ آپ وہ لسٹ تو کسی کو نہیں بتائیں گے کیوں یہ رازدانی ہے. نبی علیہ السلام نے آپ کو رازدان بنایا ہے، یقیناً آپ وہ لسٹ کسی کو نہیں بتائیں گے. لیکن اتنا بتائیں منافقین کی اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے امیر المؤمنین منافقین کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، سر النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگ آج حیران ہیں، آج یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر پہ پتھر رکھوا دیا، خاموش ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں موجود ہر شخص سے کہا اٹھ کر آؤ اور دیکھو ان دونوں پتھروں کے درمیان کوئی روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ ان دونوں پتھروں کے بیچ میں درمیان کوئی روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ ہر شخص نے دیکھ کر کہا پتھر پہ پتھر آ گیا، اب تو اندھیرا چھا گیا۔ ہاں، جہاں کہیں معمولی سا پتھر اٹھا ہوا ہے، پتھر سے اٹھا ہوا ہے، تو وہاں تو تھوڑی سی روشنی ہے، معمولی سی، باقی پتھر کے اوپر پتھر آ گیا ہے، اب وہاں روشنائی کہاں ہوگی؟ وہاں تو اندھیرا ہے۔ تمہارا جی یہاں بیٹھ جاؤ، اب میں نے تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ مسئلہ سمجھانے سے پہلے قسم کھاتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، بات سمجھانے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے قسم کھاتے ہیں، یقین دلانے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، والذی نفسی بیدہ، سن لو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں حذیفہ کی جان ہے۔ لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ، اس امت پر ایک دور آنے والا ہے، اس امت پر ایک دور آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ، کہ بدعات کا غلبہ ہو جائے گا، بدعات کا غلبہ ہو جائے گا۔ ہر معاملے میں آپ کو بدعت ملے گی، ہر کام میں بدعت، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، کاروبار میں، لین دین میں، خوشی میں، غمی میں، عبادات میں آپ کو بدعات کا غلبہ ملے گا۔ لَتَظْهَرَنَّ الْبِدَعُ، اس امت پر ایک دور آنے والا ہے، بدعات کا غلبہ ہو جائے گا، حَتَّى لَا يُرَى مِنَ الْحَقِّ، اس قدر بدعات کا غلبہ ہو جائے گا کہ بدعات کے مقابلے میں سنت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بدعات غالب ہوں گی اور نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ مغلوب ہوگا۔ حتی لا یرا من الحق، سنت مغلوب ہو جائے گی، بدعت غالب ہو جائے گی۔ الا قدر ما بین هذین الحجرین من النور، فرما کہ اس وقت بدعات کا اس قدر غلبہ ہوگا جس طرح پتھر کے اوپر پتھر آ گیا، اندھیرا چھا گیا، اور ذرے کے برابر جہاں سے پتھر اٹھا ہوا تھا روشنی نظر آ رہی تھی، بس یہ جو معمولی سی روشنی ہے اس وقت سنت کی حیثیت اتنا ہوگی، اس کے مقابلے میں پورا پتھر اندھیرے کے اوپر اندھیرا چھا چکا، یہ بدعت ہوگی۔ اگلے جملے پر غور کریں، جو اگلا جملہ کہا ہے، اگلا جملہ کہا حتیٰ کہ انتہا یہ ہوگی، انتہا یہ ہوگی
اذا ترک منها شیء، اذا ترک منها شیء، انتہا یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کسی بدعت کا انکار کر دے گا، کسی موڑ پر، کسی موقع پر، حتیٰ کہ انتہا یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص گھر میں سے، برادری میں سے، محلے میں سے، علاقے میں سے، قوم میں سے کھڑے ہو کر کسی بدعت کا انکار کر دے گا، اذا ترک منها شیء، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کہہ دے گا یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہوگی، یہ کام نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں یہ کام نہیں ہوگا۔ قالو، اس کے اس اعلان کو سن کر قربان جائیں، قربان جائیں، حوالہ دے چکا۔ قالو، جب وہ اعلان کرے گا یہ بدعت ہے، یہ عمل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کام نہیں ہوگا، قالو، لوگ کہیں گے طریقت سنت ہو، یہ کیسا شخص ہے، کیسا شخص ہے، اس طرح اس کی توہین کی جائے گی، تذلیل کی جائے گی جیسا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوڑا ہو، حالانکہ اس نے انکار کیا ہوگا بدعت کا، چھوڑا ہوگا بدعت کو، لیکن لوگ اس کو تنقید کا، تذلیل کا اس انداز میں نشانہ بنائیں گے جیسا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی کسی سنت کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو اور آج کے دور میں، آج کے اسلامی معاشرے پر غور کرو، کیا بدعت کا عروج ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، صدقہ خیرات ہے، خوشی ہے، غمی ہے، جس معاملے میں بدعت کو شامل نہ کیا گیا ہو۔ اور کیا یہ وہ وقت نہیں ہے؟ یہ وہ وقت ہے جس وقت کی طرف اشارہ کیا گیا اس حدیث میں۔ اگر کوئی شخص کسی بدعت کا انکار کرتا ہے تو کس طرح اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اپنے مضمون کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ دیکھیں، آئے دن ہر برادری میں، ہر قوم میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں فوتگیاں ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ عمل ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا، وفات کا۔ آئے دن فوتگیاں ہوتی ہیں اور ہر فوتگی پر لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جس کے ہاں یہ دکھ ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے، وہ بھی دکھ کا، غم کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے وہ بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، اس امت میں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو پتا ہو، جن کو علم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت، صدمے کے وقت
غم کے اظہار کے لیے کیا الفاظ بتائے ہیں، اور جو لوگ تعزیت کے لیے ہیں ان کو کن الفاظ کی تعلیم دی ہے، کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ گویا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، سابقہ انبیاء کی امتوں نے، یہود و نصارہ نے ایک وقت تک انبیاء کی تعلیمات کو اپنایا، سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ ایک وقت آیا انبیاء کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا، عملاً چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے نشے قدم پر چلیں گے۔ جس طرح یہود و نصارہ انبیاء کی تعلیمات کو اپناتے رہے، حق پر رہے، تعلیمات کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے، انکار نہیں کیا، میری امت پر بھی ایک وقت آئے گا میری تعلیمات کا انکار نہیں کریں گے، لیکن عملاً چھوڑ دیں گے، عملاً چھوڑ دیں گے۔ آج اسلامی تعلیمات سے ہم محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان مرد ہے یا عورت اسلامی تعلیمات سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ اور جب بھی ماضی بھی یہی ہے مسلمانوں کی، اور آج بھی سنو، جب بھی مسلمان اسلامی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں تو پھر بدعات کا غلبہ ہو جاتا ہے، بدعات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ بدعات کو ان پڑھ طبقہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس میں ذہن استعمال نہیں کرنا پڑتا، اس میں یا پیسہ استعمال ہوتا ہے، عقل استعمال نہیں ہوتی، جبکہ اسلامی تعلیمات میں عقل استعمال ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، بات پر غور ہوتا ہے۔ آج یہی غور ہے، جس بات کا اشارہ کیا گیا ہے منوان، آج جن کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے غم کا اظہار کن الفاظ کے ساتھ کرنا، اور جو دوست احباب برادری والے، چاہنے والے، خاندان والے اظہار افسوس کے لیے آتے، نہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے افسوس کا اظہار کن الفاظ سے کرنا، نہ ان کو پتا ہے نہ ان کو پتا ہے۔ جب تعلیمات کا پتہ نہیں ہے تو بدعات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس کے ہاں غم ہوتا ہے وہ چٹائی بٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے، جو اظہار افسوس کے لیے آتا ہے وہ آ کر دو زانو بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ درود پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ اظہار افسوس ہو رہا ہے، فاتحہ ہو رہی ہے۔ اب اگر تو سمجھائے تو ایک دم فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو فاتحہ کے منکر ہیں، درود کے منکر ہیں۔ ہاتھ اٹھانا، درود پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ لوگ منکر ہیں درود کے اور فاتحہ کے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام نے کسی ایک موڑ پر بھی مسلمان کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا۔ سوتے وقت کی آداب، سوتے وقت کی دعا، اٹھنے کی آداب، اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، طریقہ کار، نکلتے وقت طریقہ کار، دعا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی آداب اور دعا، مسجد سے داخل، مسجد سے باہر نکلتے وقت کی آداب اور دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے دوران، کھانے کے بعد۔ بتاؤ
وہ کون سا زندگی کا موڑ ہے جس موڑ پہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی؟ حتیٰ کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان رازداری کا وقت ہوتا ہے، رازداری کا وقت ہوتا ہے، تخلیے میں ہوتے ہیں، اس وقت کی کنڈیشن کو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن اسلام نے اس وقت کی بھی تعلیم دی ہے، اس وقت بھی اسلام نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا۔ تو کیا اسلام نے اظہار افسوس کرنے والے کو اس کو کوئی تعلیم نہیں دی؟ جی ہاں دی ہے۔ کتنوں کو پتا ہے؟ کتنے ناواقف ہیں؟ یہ دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، بار بار جس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو بناؤ، دین قرآن و حدیث کا نام ہے، دین اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، عمل بھی اللہ کی وحی سے لو، طریقہ بھی وحی سے لو، عبادت بھی وحی سے لو۔ ایسا نہیں کرو گے بدعات کا غلبہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہر وظیفے کا ایک محل ہے، اسلام نے وظیفہ بھی بتایا، اس کا محل بھی بتایا۔ اب ایک شخص اونٹ کو لٹا کر، بیل کو لٹا کر، گائے کو لٹا کر ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت درود پڑھتا ہے یا فاتحہ پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ نہ فاتحہ کا محل ہے اور نہ ہی درود کا محل۔ ہر موقع کے مناسبت سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس تعلیمات کو بناؤ، اس تعلیمات کو بناؤ۔ اب جن کے ہاں صدمہ ہو گیا، فوتگی ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، خاوند فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، اسلام نے ان کو بھی تعلیم دی ہے، ان کو بھی تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم کو سمجھو، اپناؤ اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو نیک کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ جس طرح سر کے اوپر اس طرح چلاؤ، اس طرح سر کے تمام بالوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح بدعت ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسا عمل ہے جو تمام نیکی کے اوپر پانی پھیرتا ہے۔ اپنی نیکیاں برباد نہ کرو میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بناؤ، تعلیمات کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جن کے ہاں فوتگی ہو جائے ان کو اظہار افسوس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کتنے مبارک الفاظ ہیں۔ اب غور کریں یہ الفاظ کن بھائیوں کو آتے ہیں، کتنی بہنوں کو آتے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ الفاظ کس کو آتے ہیں؟ اے اللہ، جو میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، جو آزمائش آ گئی ہے، خاوند فوت ہو گیا، میرے لیے آزمائش ہے،
بیوی فوت ہو گئی، میرے لیے امتحان ہے، والدین فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا، چڑھتی جوانی، میرا نوجوان بیٹا بیٹی، آزمائش ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرا صبر ہے، میرا صبر ہے، میرا صبر ہے، لیکن اس صبر میں اے اللہ مجھے اجر بھی دے، مجھے اجر بھی دے، واخلف لی خیرا منہا، اللہ واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، خامند کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بہن بھائی کی شکل میں جو نعمت مجھ سے چھن گئی ہے، اے اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ آپ غور کریں اس سے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے بہتر دینے پر تو قادر ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر خامند فوت ہو گئی ہے، دیندار تھا، اچھا تھا، نیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خامند دینے پر قادر ہے۔ اگر بیوی فوت ہو گئی، وہ نیک تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، ٹھیک ہے، اب تو اکیلا ہو گئی ہے، اس سے بھی بہتر بیوی دینے پر رب قادر ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے اور بھی دے سکتا ہے، بیٹی فوت ہو گئی ہے اور بھی دے سکتا ہے، ماں باپ فوت ہو جائے، ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی نعمت دے، ایسی نعمت دے، ایسی خوشی دے، جس خوشی کی وجہ سے، جس نعمت کی وجہ سے وہ جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ جو ایک غم ہے والد کی وفات پر، والدہ کی وفات پر، جو ایک دکھ ہے، اللہ چاہے اچانک کوئی ایسی نعمت دے دے، ایسی خوشی دے دے جو آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو، جس خوشی کی وجہ سے آپ کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے، اس کا احساس کم ہو جائے، یا آپ کو وہ بات بھول جائے، وہ قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت میرا خامند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، میں عدت میں تھی، عورتیں آتی تھیں اظہار افسوس کے لیے، اظہار افسوس کے لیے آتی تھی۔ یہاں ضمن آپ کو بتا دوں، یہ تو دعا ہے ان کے لیے جن کے ساتھ صدمہ ہوا، ان کو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ جو اظہار افسوس کے لیے آ رہا ہے یا آ رہی ہے، اپنی بہن کے ساتھ اظہار افسوس کر رہی ہے، اپنی سہیلی کے ساتھ، بھائی بھائی کے پاس آ رہا ہے اظہار افسوس کے لیے، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ان کو تسلی دینی چاہیے۔ کن الفاظ میں؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بناؤ گے، سکون ملے گا، سکون ملے گا۔ ان کو کہنا چاہیے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ میرے بھائی، او میرے بھائی، او میری بہن، جو چیز اللہ نے لی ہے اس کا مالک اللہ تھا، اور جو چیز اللہ دیتا ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ میرا بھائی، میری بہن، تو صبر کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ مبارک الفاظ، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ یہ الفاظ کس کو آتے ہیں؟ کس کو آتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں یہ من گھڑت الفاظ ہیں۔ مطلب یہ درود کو ہم مانتے ہیں، فاتحہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ محل نہ فاتحہ کا ہے نہ درود کا ہے۔ ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ یہ عمل کہ دو زانوں بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر
فاتحہ اور درود پڑھنا یہ عمل نہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کی تعلیم سے نہ عمل ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ کرام سے، حتیٰ کہ یہ چار خاص طور پر ائمہ دین وقت عظیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان میں سے کسی ایک امام سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جو کہے وہی بات جو حذیفہ بن یمان نے کہی تھی، جب کوئی سنت کا بدعت کا انکار کہے گا لوگ چیخ کر کہیں گے، تنقید کا نشانہ بنائیں گے، دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ درود کے منکر ہیں، فاتحہ کے منکر۔ اللہ کے بندو، ہم درود کو بھی مانتے ہیں، فاتحہ کو مانتے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ثنا کے بعد، پھر ہر رکعت میں فاتحہ ہے۔ نماز کا انتہا کیا ہے؟ تشہد اخیر میں دو ضرب ہو کر بیٹھتا ہے، درود پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ ابتدا فاتحہ، انتہا درود۔ اگر کوئی شخص اس کو تبدیل کر لے اور درود کو فاتحہ کی جگہ پر لے، فاتحہ کو درود کی جگہ پر لے، صحیح ہوگا؟ نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسلامی تعلیمات کو بناؤ۔ سلمہ کہتی ہیں خامد فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام کی تعلیم میرے علم میں تھی، عورتیں آ رہی ہیں اظہار افسوس کے لیے، اور میں بھی اظہار افسوس کے لیے کہہ رہی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ایک دن جب یہ دعا میں پڑھ رہی تھی اور لفظ خیر پر پہنچی، واخلف لی خیرا منہا، خیر کا معنی ہے بہتر، معنی یہ بنتا تھا اے اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے خاوند عطا کر دے۔ تو لفظ خیر کے اوپر میری زبان رک گئی، لفظ خیر کے اوپر میری زبان رک گئی، آگے نہیں چلی۔ میرے اندر سے آواز آئی من خیر ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ صاحب رسول اللہ کے نبی کے صحابی تھے، گھر میں ہر درجہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، احساس رکھنے والے تھے، ہر درجہ پیار کرنے والے ابو سلمہ، بیوی سے محبت کرنے والے، بچوں کے ساتھ ہر درجہ پیار کرنے والے، احساس کرنے والے، خیال رکھنے والے، مجھے ابو سلمہ سے بہتر کہاں مل سکتے ہیں؟ میری زبان رک گئی۔ ثم عظم اللہ علیہ، کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے مجھے ہمت دی، میرے دل سے آواز آئی سلمہ ابو سلمہ سے بہتر خاوند ملے یا نہ ملے، تو یہ دعا پڑھ، اس لیے کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی تعلیم ہے، تعلیمات کو نہ چھوڑ۔ فَقُلْتُهَا، ایک دم میری زبان جو رکی ہوئی تھی وہ چل پڑی، اور میں نے کہا خیرا منہا، اے اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے خاوند دے دے۔ اس کا معنی یہی بنتا تھا۔ ابھی عدت گزری، عدت گزرتے چند دن نہیں گزرے تھے، عدت سے فارغ ہو گئے، ایک دم دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی، کون؟ فلاں۔ کیسے آنا ہوا؟ پیغام لے کر آیا ہوں نکاح کے لیے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ کہا کائنات کے امام محمد رسول۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو سلمہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن صحابی رسول تھے، یہ تو کائنات کے امام محمد رسول۔ تو بہرحال یہ اسلامی تعلیمات ہے، اس کو اپناؤ، ہر موڑ پر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔